الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اپنی عادت کے مطابق ایک مختصر سا فقہی مسئلہ اب عزیزان کی سماعتوں کی نظر کروں. اور چونکہ آج سرنامہ کلام میں سورہ مبارک توحید کو ہم نے پیش کیا، تو آج کا فقہی مسئلہ بھی اسی سورہ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. عام طور پر نماز میں ایک حکم ہے کہ الحمد مکمل پڑھنے کے بعد انسان کسی بھی سورہ کی تلاوت کر سکتا ہے، سوائے ان 4 سوروں کے جن میں واجب سجدے والی آیت موجود ہے. تو 114 سوروں میں سے 4 سورہ نکل جاتے ہیں، 110 سورے بچتے ہیں، اور ان 110 میں سے بھی ایک سورہ الحمد نکل جاتا ہے، تو 109 سورے بچتے ہیں. تو ابتدائی مسئلے کے طور پر 109 سوروں میں سے کوئی سا بھی سورہ پڑھنے کی اجازت ہے پہلی رکعت میں، اور کوئی سا بھی سورہ پڑھنے کی اجازت ہے دوسری رکعت میں. لیکن عام طور پر اس بات کو مکروہ قرار دیا گیا ہے اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان الحمد کے بعد جس سورہ کی تلاوت پہلے رکعت میں کرے اسی سورہ کی تلاوت دوسری رکعت میں بھی کرے. اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. مثلا آپ ایک میں انا انزلنا پڑھتے ہیں تو پھر مکروہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی انا انزلنا پڑھیں، یا ایک رکعت میں سورہ والعصر پڑھتے ہیں تو مکروہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ والعصر پڑھیں. سورہ قل اللہ احد وہ واحد سورہ ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر دونوں رکعتوں میں پڑھا جائے تب بھی مکروہ نہیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، ایام اعزاء جو عام طور پر پاکستان اور ہندوستان میں محرم کے چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ جن کا آغاز ہوتا ہے، اور 8 ربیع الاول کے دن یعنی ہمارے 11ویں امام اور ہمارے ہم سب کے مولا اور آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن ان
ایام عزا کو ہم ظاہری اعتبار سے اپنی منزل اختتام تک پہنچاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مولا حسین اور ان کے گھر والوں کا غم ہمارے دلوں میں اسی طرح سے باقی رہتا ہے چاہے بظاہر ایام عزا گزر جائے. اور حق بھی یہ ہے کہ اس غم کو، اس عقیدت کو، اس مودت کو ہم اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، اور زندہ رہتی ہے الحمدللہ. لیکن جو ظاہر اعتبار سے ایام عزا ہیں 8 ربیع الاول تک، ان کی آخری 5 مجالس مجھے آپ ایگزام کے سامنے پڑھنا ہے. دوسرے الفاظ میں آج سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہو رہا ہے 5ویں تقریر پر، نہ فقط یہ سلسلہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچے گا بلکہ ظاہر اعتبار سے ایام عزا بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گے. اس کے بعد سال بھر کے دوران بہرحال مختلف ایام معصومین کے حوالے سے جشن اور مجالس کا انعقاد ہوتا رہے گا، لیکن باقاعدہ طور پر ایام عزا کا آغاز دوبارہ اگلے سال ماہ محرم کا چاند نمودار ہونے پر ہوگا. یہ جو 5 مجالس ہماری آخری 5 مجالس ہیں ان ایام عزا کی اس فرش عزا پر، تو اس بار ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے ان 5 مجالس کے لیے، اس میں میری خواہش ہے کہ جو ہمارے 5 عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، تو ہر گفتگو میں ایک موضوع پر ہم آپ کے ساتھ کچھ بات کریں. ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مجلس کے اندر شروع بھی کر سکیں اور مکمل طور پر اس کا حق ادا کر سکیں اور ختم کر سکیں. تو جس حد تک ہمارے دامن وقت میں گنجائش ہے، اسی اعتبار سے ہم ہر دن، یعنی آج توحید، کل عدل، پھر اگلے دن نبوت، امامت اور قیامت، انشاءاللہ ہم کچھ اہم موٹی بنیادی باتیں اس حوالے سے عرض کریں گے. تو اس اعتبار سے آج جو باری آتی ہے وہ عقید توحید پر ہمیں گفتگو کرنا ہے. اور اس گفتگو کے لیے جس سورہ کا میں نے انتخاب کیا، جن آیتوں کا انتخاب کیا، اس کا تعلق بھی، اس کا نام بھی سورہ توحید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. توحید کا عقیدہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام کے لیے بنیادی ترین عقیدہ، اور بالخصوص عالم تشیع کے لیے بھی بنیادی ترین عقیدہ ہے. یہ اور بات ہے کہ عقیدہ توحید، اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی اس کی برانچز ہیں، اتنی اس کی شاخیں ہیں کہ جتنا زیادہ اس پر ڈسکس کیا جائے، جتنا زیادہ اس کو ایلیبریٹ کیا جائے، جتنا زیادہ اس کو پھیلایا جائے، اتنا زیادہ یہ موضوع پھیل بھی سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے. بالخصوص جو مسائل آج عالم اسلام کو درپیش ہیں، ان کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام عقید توحید کو اس انداز سے سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو پایا جس انداز سے اہل بیت اطہار نے عقید توحید کو پیش کیا. اور نتیجتاً شرک کے نعرے لگا کر، شرک کے فتوے لگا کر، شرک کے الزامات لگا کر جس طرح اہل بیت اطہار کے ماننے والے توحید پرستوں پر کفر کے فتوے لگائے گئے. وجہ وہی ہے کہ توحید کا عقیدہ اس انداز سے سمجھا ہی نہیں گیا جس انداز سے اہل بیت اطہار سمجھانا چاہتے ہیں. توحید کے عقیدے کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جس طرح خود قرآن جتنی گہرائی میں جا کر اس عقیدہ توحید کی وضاحت کر رہا ہے. لیکن بہرحال توحید بنیادی ترین عقیدہ پورے عالم اسلام کا، عالم تشیع کا، اور اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم عقیدہ کہ اگر غور کیا جائے تو عدالت پروردگار کا عقیدہ، دوسرے نمبر کا عقیدہ ہمارا عدل، یہ بھی در حقیقت توحید کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. صفات پروردگار میں سے ایک صفت عدل. کیوں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے خاص طور پر، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کروں گا. لیکن جب ہم عدالت الہی کی بات کرتے ہیں، جب ہم دوسرے نمبر پر عدل کی بات کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم توحید کے ایک حصے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ توحید کے آثار میں سے ایک اثر ہے. جب اس توحید کو اس انداز سے سمجھا جائے گا جس انداز سے قرآن سمجھانا چاہتا ہے،
تو خود بخود لازم بن جائے گا کہ وہ واحد پروردگار، وہ احد پروردگار، وہ اکلوتا، وہ یکتا پروردگار انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو بھی معین فرمائے، امامت کے سلسلے کو بھی معین فرمائے. اور اگر صحیح انداز سے توحید سمجھ میں آئی اور صحیح انداز سے عدالت الہی سمجھ میں آئی تو خود بخود قیامت کا عنصر سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کا عقیدہ بھی در حقیقت ریلیٹ کرتا ہے پروردگار کی نظام عدالت سے. تو نبوت کو سمجھنے کے لیے بھی توحید کو سمجھنا ضروری، امامت کو سمجھنے کے لیے بھی توحید کو سمجھنا ضروری، عدل اور قیامت کو سمجھنے کے لیے بھی توحید کو سمجھنا ضروری. لیکن اتنا ضرورت ہے گرامی کہ جس حد تک میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے، جو نکات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے ان میں سب سے پہلا نقطہ، اگر ہم غور کریں تو توحید پروردگار کا عقیدہ در حقیقت فطرت انسانی کے اعتبار سے سیکنڈری لیول کا عقیدہ ہے، پرائمری لیول کا عقیدہ نہیں ہے. یعنی اگر واقعا گہرائی میں جا کر عقیدے پر بحث کرنا ہے تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا اتنا تو مانو کہ پروردگار ہے کہ نہیں، ایک ہے کہ دو ہے. یہ فیصلہ اس بات کے بعد ہوگا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر چاہے ایک کی بات کریں چاہے دو کی بات کریں، بات ہی ختم ہو جاتی. آج بہرحال دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی خدا نام کی چیز بھی مختلف انداز سے، اور خاص طور پر آج کے اس جدید علمی نظام میں، جدید تعلیمات کے اندر، جدید سائنس کے اندر اس بات پر سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا، اس بات پر سب سے زیادہ اصرار کیا گیا کہ اسی بات کا انکار کر دو کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے، کوئی پروردگار نام کی کوئی چیز ہی نہیں. بگ بینگ کی تھیوری کیا بتاتی؟ کچھ بھی نہیں تھا، مادہ تھا اور بس ایک مرتبہ ایک بلاسٹ ہوا، ایک بگ بینگ ہوا اور خود بخود کائنات وجود میں آ گئی. اور انسان جب کالجز اور یونیورسٹیز کا رخ کرتا، جب انسان سائنس کی دنیا میں قدم رکھتا، آج کا نوجوان، آج کا طالب علم، تو جس انداز سے سائنس اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے. یاد رکھنا، میٹر کے نیدر بھی کریٹڈ نار بھی ڈسٹرائڈ. نہ مادے کو وجود دیا جا سکتا ہے، نہ مادے کو ختم کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی چینج فرام ون فارم ٹو اندر فارم. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس مادے کو ایک انداز سے تبدیل کر کے دوسرے انداز میں بدل دیا جائے، اس کی ایک کیفیت سے نکال کر دوسری کیفیت میں ڈھال دیا جائے، مادے کو انرجی میں چینج کر دیا جائے، انرجی کو مادے میں چینج کر دیا جائے. یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی، لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ اٹ کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ. اس کو بنایا نہیں جا سکتا، اس کو وجود نہیں دیا جا سکتا. کیا مطلب؟ قرآن بہرحال جب عقیدے کا آغاز کر رہا ہے تو وجود پروردگار سے نہیں کر رہا، توحید پروردگار سے کر رہا. اس لیے کہ چاہے آج کی سائنس کچھ بھی کہتی رہے، لیکن بہرحال پروردگار عالم انسان کی اس فطرت اولیہ کو ہمیشہ معیار بنا کے رکھنا چاہتا، جس فطرت پر پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کہ یاد رکھنا کوئی بھی چیز بغیر کسی سبب کے نہیں ہو سکتی، کوئی چیز بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی. اس دور کے بچے کے پاس چلے جائیں کہ جو مٹی سے اپنے ہاتھوں سے کوئی کھلونے بنایا کرتا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی کھلونا بنایا، 5 منٹ کے لیے گھر سے باہر جائے، 5 منٹ کے بعد گھر کے اندر آئے اور اس کا کھلونا ٹوٹا ہوا پڑا ہو، تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت سے میں نے کھلونا بنایا تھا وہ خود بخود ٹوٹ گیا. اسے کہا جائے کسی نے نہیں توڑا، خود بخود ٹوٹ گیا. آج ایک بچہ ایک مثال کے طور پر کاپی کو اپنی بیگ میں لے کر جائے، واپس آئے کاپی کا ایک صفحہ پھٹا ہوا اور اسے کہا جائے کہ بیٹا کسی نے اس کو نہیں پڑھا، خود بخود پھٹ گیا. وہ بچہ جسے ہم ناسمجھ بچہ کہتے ہیں، وہ بچہ جسے ہم نادان بچہ کہتے ہیں، جو انتہائی کم عمری کے اندر ہے، ابھی اسکول کے پہلے دوسرے سالوں کے اندر ہے، جسے بظاہر اچھے برے کی تمیز بھی نہیں،
فائدے اور نقصان کو بھی نہیں پہچان سکتا. اسلامی نگاہوں میں مکلف تو دور کی بات، ابھی ممیز کے عہدے پر بھی نہیں پہنچا، لیکن وہ معصوم بچہ، وہ نادان بچہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ کام خود بخود ہو گئے. پروردگار عالم اس عقیدے کی نفی کر رہا ہوں. ہاں ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں، ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلات میں جانے کا میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں. ایک بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں، یہ جو نظریہ کہہ رہا ہے کہ مادے کو وجود نہیں دیا جا سکتا، میٹر کی نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اس کا ایک سادہ سا جواب اتنا ہے کہ بہرحال تم چاہے سمجھو کہ نہ سمجھو، تمہاری نگاہوں میں بھی بہرحال اس کائنات کی ایک ابتدا تو ہے، بلکہ لفظ ابتدا کو بھی استعمال کرنا اتنا مناسب نہیں ہے. لہذا یوں بات کو پیش کروں کہ تمہاری نگاہوں میں بھی جو تم کہہ رہے ہو کہ میٹر کی نیدر بھی کریٹڈ، اس مادے کو وجود نہیں دیا جا سکتا، کسی نے اسے وجود نہیں بخشا، تو پھر آخری مادہ کہاں سے آیا؟ تو پھر اس کا جواب یہی دینا پڑے گا، اسے کسی نے وجود نہیں بخشا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے تھی. ہر چیز کے بارے میں پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کیسے بنی، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کیسے جنریٹ ہوئی، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کیسے کریٹ ہوئی، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کیسے دریافت کی گئی. مادے کے بارے میں ایک ہی عقیدہ رکھنا، اٹ کین نیدر بی کریٹڈ، اس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، اس کو وجود نہیں دیا جا سکتا، اس کو بنایا نہیں جا سکتا. اس کا مطلب اتنا تو ہوا نا کہ وہ سائنس بھی اتنا ماننے کو تیار ہے کہ ایک چیز بہرحال ہے مادے نام کی جو ہمیشہ سے تھی، جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب آئی، جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے بنی، جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جواب یہی ہے، اٹ کین نیدر بی کریٹڈ، اس کو بنایا نہیں جا سکتا، اس کو وجود نہیں دیا جا سکتا. تو اس کا مطلب سائنس اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ بہرحال ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے. بس فرق اتنا کہ سائنس جس چیز کو مانتی ہے کہ ہمیشہ سے، وہ ایک ایسی چیز کو مان رہی ہے، ایک ایسے مادے کو جس کے پاس نہ شعور ہے، جس کے پاس نہ قدرت ہے، جس کے پاس نہ حکمت ہے، جس کے پاس نہ علم ہے، جس کے پاس نہ بینائی ہے، نہ جس کے پاس سماعت ہے، جس کے پاس کوئی اختیار، کوئی طاقت، کوئی قدرت نہیں. سائنس جب خدا نہ ملا تو ایک ایسی چیز کو ازلی ماننے کو تیار ہو گئی، ایک ایسی چیز کو ہمیشہ کی چیز ماننے کو تیار ہو گئی جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ہے. یہی فرق ہے اس سائنس میں اور آج کے علم میں، اور اہل بیت اطہار کے علم میں، قرآن کے علم میں، پروردگار کے علم میں، توحید کے علم میں، کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے، ہم بھی کہتے ہیں کہ چیز ایسی جس کے بارے میں سوال مت کرنا کہ اس کو کب بنایا گیا، اس کو کب وجود دیا گیا، یہ کب سے ہے، یہ کب نہیں تھی. ہاں لیکن اتنا فرق ہے کہ جس چیز کو تم مانتے ہو وہ لا عقل، لا علم، لا قدرت، نہ اس کے پاس قدرت ہے، نہ حکمت ہے، نہ علم ہے، نہ طاقت ہے، نہ اختیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، وہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو صاحب اختیار بھی ہے، جو صاحب قدرت بھی ہے، جو صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی، صاحب بصیرت بھی. جب ماننا ہی ہے تو عقل انسانی سے سوال کیا جائے کہ ایک ایسی چیز کو مانا جائے ہمیشہ سے جس کے پاس علم اور اختیار اور قدرت اور طاقت سب کچھ ہو. یہ زیادہ عقل کی قرین ہے یا وہ عقل کی زیادہ قرین ہے کہ ایک ایسی چیز کو مان لیا جائے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ذات نایافت از ہستی بخش، کئی توانت کے شود ہستی بخش. کیسے ممکن ہے وہ ذات جس کے پاس خود اپنا وجود ذاتی نہ ہو وہ کسی کو وجود دے سکے، جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ کسی کو صاحب علم کیسے بنا سکتا ہے، جس کے پاس بصارت نہ ہو وہ کسی کو بصارت کیسے دے سکتا ہے، جس کے پاس سماعت نہ ہو کسی کو سماعت کیسے دے سکتا ہے، جس کے پاس قدرت اور اختیار نہ ہو کسی کو صاحب قدرت اور اختیار کیسے بنا سکتا ہے. وہ مادہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ کسی کو کیسے دے سکتا. لہذا ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی تھی جس کے پاس ہر طرح کی اختیار تھا. اور قرآن وہیں سے ابتدا کر رہا. قرآن نہیں کہہ رہا قل اللہ احد، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہہ دو اللہ احد، نہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے. وہ کون؟ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟
یہ اس چھپے ہوئے خدا کی بات ہو رہی ہے جو در حقیقت ہر انسان کے ذہن کے اندر چھپا ہوا، ہر ایک جو ہے خالق کو مان رہا، ہر ایک جو ایک مالک کو مان رہا۔ قرآن نے بھی مشرکین کے بارے میں بہت کھلم کھلا کہا کہ ابھی بھی ان سے جب بھی سوال کرو کہ بتاؤ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ جواب میں یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے اس کائنات کو پروردگار نے پیدا کیا۔ تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ ہے، جو وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، یاد رکھنا، وہ خدا جو واقعا اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ احد ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایسا یکتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی دوئی کا اور کسی قسم کے جزئیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن وجود سے بات کا آغاز نہیں کر رہا، قرآن توحید سے بات کا آغاز کر رہا۔ وہ جو خدا تمہارے ذہنوں کے اندر ہے، یاد رکھنا وہ اللہ احد ہے۔ اچھا، اب جب قرآن بات ہی یہاں سے شروع کر رہا کہ وہ پروردگار جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ ایک ہے، تو سوال ہے کہ بھئی دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ خدا ایک ہے؟ توحید پروردگار پر، وجود پروردگار پر تو بہت سی دلیل ہے، بہت آسان دلیل ہے، ان دلیلوں پر جانے کی ضرورت، انہیں گنجائش نہیں بنتی بعض وقت، بلکہ اس دلیل کے لیے تمہیں کتنا عرض کرو کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار ہمیں بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو سادہ ترین دلیل کو بھی اگر مان لو گے وجود خدا کے اعتبار سے تو مجھے قبول ہے۔ اپنے اصحاب کے ساتھ پیغمبر اکرم جا رہے تھے ایک مقام پر، ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا وہ چرخہ چلا رہی، پیغمبر نے پوچھا کہ بوڑھی خاتون تجھے خدا پر بھروسہ ہے، یقین ہے؟ کہا اللہ کے رسول یقین ہے۔ کہا تجھے کیسے یقین ہے کہ وہ خدا؟ اس بوڑھی خاتون نے وہ چرخہ جو چلا رہی تھی چلانا چھوڑ دیا، روک دیا ایک سیکنڈ کے لیے۔ جب چرخہ رکا 1-2 منٹ گزرے، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ اتنا سا چرخہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے، جب یہ چرخہ اتنا سا بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اس پوری کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ پیغمبر نے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا دیکھو اگر اپنی اس بڑھیا والا دین بھی اختیار کرو تمہارے لیے کافی ہے۔ تو وجود پروردگار تو بڑی آسان چیز ہے، اور خاص طور پر وہ افراد جنہیں ائمہ طاہرین نے بعض اوقات اس چھپی ہوئی فطرت کو اندر سے باہر نکال کر لانے کی کوشش کی ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور بدور ہے۔ جب دہریت بہت زیادہ کھل کر سامنے آئی، وجود پروردگار کے منکرین بہت زیادہ کھل کر سامنے آئے، تو اسی میں ایک دہریہ ہے جس نے کئی سارے مناظرے کیے چھڑے امام کے پاس، اور اسی طرح اور بھی کئی سارے افراد تھے جو آتے رہتے تھے۔ ایک دہریہ ہے امام کی خدمت پر، کہنے لگے خدا کے وجود پر کوئی دلیل دیں۔ اب امام خدا کے وجود پر بات کر رہے ہیں لیکن علم امامت کا سہارا لے کر بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام کا علم امامت پر بات کریں گے انشاءاللہ جتنے گنجائش ہوگی بات کرنے کی۔ امام کا علم لدنی ہوا کرتا ہے، پروردگار کے پاس سے ہوا کرتا ہے۔ امام نے اس علم کا سہارا لے کر بات کی کہ عائشہ سے بات بتا، تو نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ امام جانتے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری کشتی طوفان میں پھنس گئی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب طوفان میں کشتی پھنسی تو آخر کشتی ڈوبنے لگی؟ کہا ہاں۔ تو لکڑی کے ایک تختے پر رہ گیا؟ کہا ہاں، سب کچھ ہوا ہے۔ امام نے کہا ایمانداری سے بتا، اس وقت بھی تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا اور موجود ہے خیال کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے، جب میں ڈوب رہا تھا لکڑی کے ایک تختے پر اور سمندر کی لہریں مجھے ادھر سے ادھر کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا زندگی کے آخری لمحات ہیں، اس وقت بھی دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ ابھی بھی کوئی ایسا ہے جو مجھے بچا سکتا۔ امام نے فرمایا وہی پروردگار ہے، وہی تیرا خدا ہے۔ یہ تیری فطرت کے اندر ہے کہ ایک ذات ہے جس کے اختیار میں میرا اختیار ہے، جس کی طاقت اور قدرت میں میرا وجود ہے۔ تو وجود پروردگار تو آسان ترین چیز، لیکن توحید پروردگار
وہ پروردگار کتنے ہیں؟ تو صرف اتنا یاد رکھیے گا ذہن گرامی کہ توحید پروردگار کے اعتبار سے جو آسان ترین دلیل ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار وہی ہو سکتا ہے جو صاحب اختیار ہو، جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور جیسے ہی ایک سے زیادہ خدا کا تصور آئے گا، دو خداؤں کی بات بھی کی جائے گی. ایک تو قرآن نے بڑا سادہ سا استدلال پیش کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یاد رکھنا، اگر اس زمین و آسمان کے درمیان ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور ہوتا تو اس زمین اور آسمان فاسد ہو کر رہ جاتے، برباد ہو کر رہ جاتے، تباہ ہو کر رہ جاتے. لیکن آج کا نوجوان ذہن، آج کا انٹلیکچوئل ذہن ایک سوال تو کر سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پروردگار جو دو خداؤں کی بات کر رہے بجائے اس کے کہ زمین اور آسمان کے نظام کو تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے، بگاڑ دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپس میں دوستی کر لیتے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپس میں ہاتھ ملا لیتے. یہ بھی آخر دونوں خدا ہیں، سمجھدار ہیں، ہماری طرح نہ سمجھ تو نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ خدا ہو کر بھی جھگڑا ہی کرتے. زمین اور آسمان تو اس وقت برباد ہوتے نا جب دونوں جھگڑا کرنے پہ آ جاتے. ایک کہتا مجھے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا مجھے سورج نہیں نکالنا. ایک کہتا مجھے چاند کو نمودار کرنا ہے، دوسرا کہتا مجھے چاند کو نمودار نہیں کرنا. ایک کہتا مجھے ہواؤں کو چلانا ہے، دوسرا کہتا مجھے ہواؤں کو نہیں چلانا. تب جھگڑا پیدا ہوتا. یہ بھی تو ہو سکتا کہ دونوں پروردگار آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک ہفتہ میں چلاؤں گا، ایک ہفتہ تم چلاؤ گے. مثال کے طور پر مشرق کو میں چلاؤں گا، مغرب کو تم چلاؤ گے. سورج کو میں دیکھوں گا، چاند کو تم دیکھ لینا. زمین کو میں دیکھوں گا، آسمان کو تم دیکھ لینا. جھگڑا ہی نہیں رہتا. پھر اب اگر یہ والی بات ہو جاتی ہے تو پھر دو خداؤں میں پرابلم کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یقیناً دونوں برباد ہو جاتے. ہم کہتے ہیں برباد نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ تو اس کا جواب پھر یہی ہے کہ یہ جو صلح اور صفائی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اتنا تو ہے کہ بہرحال ایک خدا دوسرے خدا کی بات کا پابند ہو کر رہ گیا. سوال یہ نہیں ہے کہ ابھی چلانا چاہتا ہے کہ نہیں چلانا چاہتا. سوال یہ ہے کہ ابھی چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا. اگر جواب دیتے چلا سکتا ہے، اس کا مطلب دوسرے خدا کی نہیں چل سکتی، جو اس کی نہیں چل سکتی وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اور اگر دونوں کی چل سکتی ہے، زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے. اور اگر صرف ایک کی چل سکتی ہے، اس کا مطلب جس کی نہیں چل سکتی وہ مجبور ہے، جو مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. فائنلی ایک ہی بچے گا. تو یہ ممکن ہے نہیں کہ ہم ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور بھی کر سکیں. اور یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے علماء نے توحید کی خصوصیات کا جب تذکرہ کیا تو کچھ انداز سے توحید کے لیبلز کو بیان کیا. توحید کی اقسام کئی ساری اقسام ہیں، 3-4 اقسام تو بڑی خصوصیت سے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی ہے. میں ایک دو کا تذکرہ کر دوں چونکہ خالصتاً ہم توحید کے عنوان پر بات کر رہے ہیں. تو توحید کی اقسام میں سب سے پہلی توحید ذات. وہ پروردگار ایک ہے. کیسا ایک ہے؟ قل هو اللہ احد. یہ لفظ احد جس بات کی وضاحت کر رہا ہوں، توحید ذات کی وضاحت کر رہا ہوں. وہ پروردگار اپنی ذات میں مکمل طور پر ایک ہے. بھئی کیا مطلب مکمل طور پر ایک ہے؟ مکمل طور پر یکتا ہے. کیا مطلب مکمل طور پر یکتا ہے؟ یعنی نہ وجود لیتے وقت وہ اجزاء کا محتاج تھا، نہ وجود میں ہونے کے بعد اجزاء میں تقسیم ہو سکتا ہے. دیکھیں، ایک ایسا ایک ہوتا ہے جو دو آدھوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہے. میں مثال کے طور پر آپ ایک کام کریں، ایک سیب کے 2 ٹکڑے کر دیں. ابھی دونوں آدھے آدھے ہو گئے نا، ان دونوں کو ملا دیں، ایک سے بن جائے گا. یہ ایک ہے لیکن ایسا ایک ہے جو 2 آدھوں سے مل کر بنا. اسے بھی عربی میں ایک کہا جائے گا، یعنی اردو میں تو ہم ایک کہتے ہیں لیکن اسے عربی میں کہا جاتا ہے واحد. احد اس ایک کو کہتے ہیں جس میں 2 آدھوں کا تصور نہیں ہے. یعنی عربی زبان کی خصوصیت ہے. قل هو اللہ احد، وہ ذات کے اعتبار سے ایسا یکتا ہے
کہ یہ تصور بھی مت کرنا، یہ سوچنا بھی مت کہ یہ خدا دو آدھے خداؤں سے مل کر ایک خدا بنا ہے، 4/4 خداؤں سے مل کر ایک خدا بنا ہے۔ وہ ایسا ایک ہے جو مکمل ایک ہی ہے، جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جو نہ اجزاء سے مل کر بنا نہ اسے اجزاء میں بانٹا جا سکتا۔ بھائی سیب جب قدرت نے بنایا تو ایک ہی بنایا، میں نے اس کو 2 ٹکڑے کیا، جب بنا تو ایک تھا، بنتے وقت 2 آدھے سے نہیں بنا، بنا تو اکیلا بنا، لیکن اس بات کی گنجائش ہے کہ بنے ہوئے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 4 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، 6 حصوں میں پیس کیے جا سکتے ہیں، 8 حصے بنائے جا سکتے ہیں، 10 حصے بنائے جا سکتے ہیں۔ پروردگار نہ بنتے وقت اجزاء کا محتاج ہے، نہ بنا ہوا پروردگار اجزاء میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ توحید ذات کی بات کی، اور اس کے ساتھ ہمارے علماء نے توحید ذات کے ساتھ توحید صفات کا تذکرہ بھی کیا۔ ایک جملہ، وہ بچے جب مدارس میں جا کر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بس میں مشکل باتوں کو آج مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ کہ توحید کے عنوان پر اتنی میرے اعتبار سے بہت سطحی، بہت آسان اور بہت سادہ الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ بہرحال عام طور پر ان مباحث کو ممبروں سے بیان کیا نہیں جاتا تو تھوڑا سا مشکل لگنے لگتی، لیکن بس گفتگو کو یہاں پر اگر مکمل کر رہا ہوں، اس سے زیادہ شاید گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جا سکیں۔ توحید ذات کے بعد توحید صفات کی باری آتی، پروردگار کی صفات، پروردگار کی خصوصیات۔ ایک جملہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ابتدائی دینیات کے اندر پڑھایا جاتا، اس کی صفات زائد بر ذات نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی صفات زائد بر ذات نہیں، مقصد یہ کہ وہ خدا ہے، عالم بھی ہے، وہ خدا ہے، حکیم بھی ہے، وہ خدا ہے، سمیع و بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، صفات زائد بر ذات نہیں کا مطلب کیا؟ توحید صفات کا مطلب کیا؟ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج دنیا میں کسی انسان کو کہا جائے بہت بڑا عالم ہے، عالم ہونا اس کی صفت ہے۔ اگر آپ کو صفت سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس کے لیے ایک لفظ چینج کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ایک شناخت ہے کہ وہ ایک عالم ہے، ایک خصوصیت ہے اس کی۔ لیکن جب بھی کسی کو عالم کہا جائے گا، اتنا ماننا پڑے گا کہ ایک زمانہ تھا جب یہ انسان تھا، عالم نہیں تھا، اور بعد میں علم حاصل کرنے کے بعد صاحب علم بن گیا۔ یہ انسان بڑا طاقتور ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، لیکن جب پیدا ہوا تھا کمزور تھا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، ایکسرسائز کرنے کے بعد، مینٹین کرنے کے بعد بڑا بہادر بن گیا، بڑا طاقتور بن گیا۔ تو بہرحال یہ صفات ہیں جو مل رہی ہیں اس وجود کو، عالم ہونے کی صورت میں، طاقتور ہونے کی صورت میں، خطیب ہونے کی صورت میں، لیکن یہ صفات نہیں تھی، آئی۔ پروردگار کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پروردگار عالم ہے، یعنی پہلے عالم نہیں تھا اب عالم بن گیا، یعنی خدا کا خدا ہونا اور ہے، اس کا عالم ہونا اور ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو خدا ہے وہ عالم ہے، جو عالم ہے وہ خدا، یعنی اس کا عالم ہونا اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر سمجھانے کی کوشش کرو تو یوں سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے چائے، عام طور پر ہم چائے پیتے میٹھی ہوتی ہے، یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں چائے بڑی میٹھی ہو گئی، آج چائے بہت کم میٹھی ہے، یعنی وہ سورس یا وہ مواد جس کے ذریعے اس چائے کو میٹھا کیا گیا، شکر زیادہ ڈال دی گئی، میٹھی ہو گئی، شکر نہیں ڈالی گئی، پھیکی ہو گئی، شکر کم ڈالی گئی، کم میٹھی ہو گئی۔ یعنی چائے میٹھی ضرور ہے، لیکن اپنی مٹھاس کے لیے شکر کی محتاج ہے۔ اگر شکر ہوگی تو یہ چائے میٹھی بنے گی، اگر شکر نہیں ہوگی تو یہ چائے میٹھی نہیں بنے گی۔ جتنا شکر ڈالتے جائیں گے اتنا مٹھاس آتی جائے گی، لیکن شکر کا اپنا خود کا میٹھا ہونا، چائے اپنی مٹھاس کے لیے شکر کی محتاج ہے،
پانی اپنی مٹھاس کے لیے شکر کا محتاج ہے، کوئی اور سویٹ ڈش اپنی مٹھاس کے لیے کسی میٹھی چیز کی محتاج ہے، لیکن شکر کی مٹھاس کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ شکر جب سے ہے تب سے میٹھی ہے۔ شکر اور مٹھاس کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک زمانہ تھا شکر تھی میٹھی نہیں تھی اور آج اس زمانے میں اس شکر کو مٹھاس دے دی گئی اور کل اس شکر سے دوبارہ مٹھاس نکال لی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ شکر جب سے ہے تب سے میٹھی ہے۔ پروردگار کا عالم ہونا ایسا ہے، ہمارا عالم ہونا، ہمارا صاحب علم ہونا، ہم میں سے کوئی بھی شخص جاہل نہیں۔ مثال کے طور پر جس نے فزکس پڑھی اس کے بعد فزکس کا علم ہے، جس نے کیمسٹری پڑھی اس کے پاس کیمسٹری کا علم ہے، جس نے کوئی اور سبجیکٹ پڑھا اس کے پاس اس سبجیکٹ کا علم ہے۔ جو چیز جو شخص جانتا ہے اس سب کا صاحب علم ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی صاحب علم ایسا نہیں ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے علم لے کر پیدا ہو، جب سے وجود میں آیا ہو تب سے صاحب علم ہو۔ پروردگار کی ذات توحید صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی صفات کا تذکرہ پروردگار کے کیا گیا، سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے، وہ عالم ہے، یعنی اس کو الگ کرتے ہیں، عالم کو الگ کرتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ وہ عالم ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ صاحب قدرت ہے۔ ہم دو الگ الگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ جب سے ہے صاحب قدرت ہے، وہ جب سے ہے صاحب علم ہے، وہ جب سے ہے صاحب حکمت ہے۔ اور ائمہ تحریر نے کیا کیا؟ بس مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو بہت زیادہ طولانی بھی ہو گئی اور اس مقام تک بھی چلے گی جہاں تک میں لے جانا چاہتا تھا۔ ایک جملہ اور تذکرہ کر دوں ائمہ تحریر کی اس بات سے پہلے۔ توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادت، توحید بندگی۔ بندگی کے معاملے میں بھی یاد رکھیے گا پروردگار واحد ہے، یکتا ہے، وہی ذات واحد ہے اس پوری کائنات کے اندر جو عبادت کی حقدار ہے، جو عبادت کی سزاوار ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی ذات کو زیب دیتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے تو اسے پروردگار کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں۔ بندگی اگر ہوگی خشوع اور خضوع کی آخری حد تک جا کر تو وہ بندگی اگر ہو سکتی ہے تو صرف پروردگار کی ہو سکتی ہے، پروردگار کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنا عرض کر دو، توحید ذات میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوا، توحید صفات میں پھر بھی مسئلہ پیدا ہوا، لیکن آج عالم اسلام جتنا زیادہ بھٹک رہا ہے وہ توحید عبادت میں بھٹک رہا، توحید بندگی کے اندر بھٹک رہا۔ آج جتنے شرک اور کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اس لیے کہ اس توحید بندگی کو نہیں سمجھا گیا۔ توحید اور ہے، اطاعت اور ہے۔ یا بنی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جناب لقمان کی نصیحت کیا تھی؟ اے میرے لال یاد رکھنا، لا تشرک باللہ، کبھی بھی رب العزت کی بارگاہ میں شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ وہی پروردگار جس کے بارے میں جناب لقمان کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا، وہ پروردگار جو خود کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، ایک ہے، ہر اعتبار سے واحد ہے، ہر اعتبار سے یکتا۔ وہی پروردگار کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی بھی کرنا، اطاعت رسول کی بھی کرنا، اطاعت صاحبان امر کی بھی کرنا۔ پالنے والے شرک تو حرام تھا، کب بندگی کرتے وقت شرک حرام ہے، اطاعت کرتے وقت جس طرح اللہ کی اطاعت ہے اس طرح رسول کی اطاعت ہے، اس طرح اولیاء امر کی اطاعت ہے۔ تو اگر خدا کی اطاعت کرتے کرتے رسول کی اطاعت کر دی تو کیا شرک ہو گیا؟ رسول اطاعت کسے کہتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے ماننے کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی بات آنکھ بند کر کے ماننے لگے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گیا؟ بھئی خدا کی مان رہے ہو، رسول کی کیوں مان رہے ہو؟ تو جواب یہی دیا جائے گا نا کہ رسول کی ماننا اس لیے شرک نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت کا حکم پروردگار نے دیا، تو بس یاد رکھنا جو پروردگار رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہی پروردگار اولی الامر کی اطاعت کا حکم بھی دے رہا ہے۔ جس طرح سے رسول کی اطاعت پروردگار کی اطاعت ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی پروردگار علم کی اطاعت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اطاعت کے بعد ایک اور لیول کی باری آتی ہے، کون سا لیول؟ شاعر اللہ کی تعظیم کا لیول۔ اطاعت سر جھکانے کو کہتے ہیں، اطاعت اوبیڈینس کو کہتے ہیں، اور تعظیم دل جھکانے کو کہتے ہیں۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو۔ اگر تم رب العزت کی نشانیوں کا احترام کر رہے ہو تو یاد رکھنا یہ شرک نہیں کر رہے ہو، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ پالنے والے، ایک طرف سے تو عہد کی بات کر رہا، ایک طرف تو توحید کی بات کر رہا، ایک طرف یہ بات کر رہا ہے کہ خبردار خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانا۔ یہ تعظیم کا مطلب کیا؟ یہ تعظیم کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ کا یاد رکھنا تعظیم کرنی پڑے گی، اور تعظیم اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا، پالنے والے بڑا رسکی مسئلہ ہے، کام کر ہمیں بتلا دے کہ کون کون سی چیزیں شاعر اللہ میں شامل ہیں، یہ فہرست کون سی تاکہ پتہ چل جائے کس چیز کا احترام کرنا ہے، کس چیز کا احترام نہیں کرنا۔ کریں، لسٹ نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ بڑی لمبی لسٹ ہے، ایگزامپلز دے سکتا ہوں، ایگزامپل دے سکتا ہوں، مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثال دینا میرا کام ہے، مثال سے قانون کو سمجھنا تمہارا کام ہے۔ اور قرآن نے دو ہی چیزوں کی ایگزامپل پیش کی شاعر اللہ کے احترام کے طور پر۔ شاعر اللہ کون کون سی چیزوں کا کہا؟ ایک مقام پر قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یاد رکھنا صفا اللہ کی شعائر میں سے ایک ہے، والمروہ من شعائر اللہ، مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ بھی اللہ کی نشانی۔ اچھا میں بڑا معتقد تھا پروردگار کا، بڑا عقیدہ تھا قرآن مجید پر، صفا کی پہاڑی کو دیکھا بھی نہیں تھا، مروہ کی پہاڑی کو دیکھا بھی نہیں تھا، آنکھ بند کر کے اعلان کر دیا دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے صفا۔ خدا جس پہاڑی کو کہے اس کی نشانی ہے تو چھوٹی بڑی پہاڑی تو نہیں ہوگی، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ کیٹو کی پہاڑی سب سے بڑی ہے، نہ مثال کے طور پر ماؤنٹ ایوریسٹ۔ میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، جب خدا نے کہہ دیا صفا اس کا مطلب بات ختم ہو گئی، صفا اور مروہ سے بڑی چوٹی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ نے مکہ کی زیارت نصیب کی، آنکھ بند کر کے جب دیکھا تو صفا کی پہاڑی اتنی سی چوٹی نظر آئی، چوٹی تو کیا ایک ٹیلا نظر آیا۔ کبھی یہی بات ہے، ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتا ہے شاعر۔ آیت کے ترجمہ بھی اردو میں نشانی ہے، شاعر کا ترجمہ بھی اردو میں نشانی ہے۔ آیت اس نشانی کو کہتے ہیں جو عقل سے پرکھی جاتی ہے، شاعر اس نشانی کو کہتے ہیں جو دل کی نگاہوں سے پرکھی جاتی ہے، جہاں عقل و شعور کے ساتھ دیکھا جائے اسے آیت کہتے ہیں۔ جب پروردگار نے سسٹمز کی بات کی، زمین اور آسمان کے سسٹم، چاند اور سورج کا سسٹم، دن اور رات کا سسٹم، قدم قدم پر لفظ آیت استعمال کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ عظمت کی نشانیوں کی بات کی، لیکن شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ شاعر اس نشانی کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے کسی عزیز کا بہت ہی نزدیکی فرد انتقال کر جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، جوان بھائی کا انتقال ہو جائے، عزیز ترین ہستی کا جنازہ دفنانے کے بعد گھر میں آئے، فرض کریں ماں کا جنازہ دفنا ہے، ماں کا جنازہ دفنا کر گھر پر آئے، جیسے ہی ماں کے کمرے میں گئے مصلی پر نظر پڑ گئی جس پر اماں بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی، کیا کیفیت ہوگی؟ اس مصلی کو دیکھیں گے بے اختیار آنکھوں میں آنسو ہو جائیں گے۔ بھئی کیوں اس مصلی کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ وہ شخص جو ماں کو نہیں پہچانتا، اس شخص کی ماں کو، جس کو نہیں پتا کہ یہ مصلی پر ماں بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی، اس کی نگاہوں میں اس مصلی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہے کہ بھئی بوسیدہ چادر ہے، پرانا کپڑا ہو گیا، اس کی قیمت کیا رہی؟ جب خریدا تھا، جب نیا تھا، جب 150-200 روپے کا 300 روپے کا ہوگا، اب تو اس کی قیمت 25 روپے بھی نہیں رہی، اتنا گھس گیا، اتنا پرانا ہو گیا، اتنا پھٹ گیا۔ لیکن جو اولاد ہے اس کی نگاہوں سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا اس کی قیمت روپے پیسے مت دیکھو، اس دل سے دیکھو جو عقیدت ہے۔ تو یہ مصلی آیت نہیں ہے، یہ مصلی شعائر ہے۔ اسے عقل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو،
اس عقیدت کو اور اس رشتے کو اور اس اٹیچمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کرو. پروردگار نے کہا اگر عقل کی نگاہوں سے دیکھو گے تو ماؤنٹ ایورسٹ تمہیں خدا کی آیت نظر آئے گا, K2 کی چوٹی تمہیں پروردگار کی عظمت کی نشانی نظر آئے گی, اور وہ ہے بھی, ان کو شک بھی نہیں ہے. لیکن جب تم صفا کی پہاڑی کو دیکھو گے اور دل کی نگاہوں سے دیکھو گے اور تمہیں یاد آئے گا ایک ماں تھی جو پروردگار عالم کے مقرر کردہ ایک نبی کے حکم کی اطاعت میں اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک پانی کی تلاش میں گھوم رہی تھی, تو تمہیں آخر کہیں نہ کہیں خدا یاد آ ہی جائے گا. ہاجرہ کیوں دوڑ رہی تھی؟ پانی نہیں تھا. پانی کس کے لیے نہیں تھا؟ اسماعیل کے لیے نہیں تھا. اسماعیل کیوں آئے تھے؟ ابراہیم نے حکم دیا تھا. ابراہیم کون تھے؟ اللہ کے خدا. دیکھیں کتنے وسیلے ہیں درمیان میں, کتنے واسطے ہیں درمیان میں, تب کہیں جا کر انسان خدا کو پہنچے گا. لیکن اگر دل کی نگاہوں سے دیکھو گے تو خدا تک پہنچ ہی جاؤ گے. پروردگار بتلا رہا ہے یہ پہاڑی چوٹی یا یہ ٹیلا یہ مٹی کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر پروردگار کے متعلقہ کسی واقعے سے اٹیچ ہو جائے اور تمہیں خدا نظر آ جائے تو یہ بھی شاعر اللہ ہے. اس چوٹی کا بھی احترام کرنا, اس ٹیلے کا بھی احترام کرنا. اور یہ نہیں کہا صفا اللہ کی نشانی ہے, کا صفا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, یہ جو قربانی کے جانور تم لے کر آتے ہو, یہ اونٹیاں لے کر آتے ہو جو قربانی کے لیے, پیغمبر کے دور میں جو اونٹیاں آیا کرتی تھی قربانی کے لیے منا کے میدان میں, جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, اسے ہم اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دے رہے ہیں, اسے ہم شعائر اللہ میں سے قرار دے رہے ہیں. چلے صفا کی پہاڑی تو خاص چوٹی ہو گئی نا جس پر جناب حاجرہ کے قدم پڑے, انبیاء کرام کے قدم پڑے. نہیں, اب عام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, اب رسول کی اونٹنے کی بات نہیں ہو رہی, اب مولا کائنات کی سواری کی گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی. ایک عام مسلمان رب العزت کی بارگاہ میں ایک اونٹنی کو لے کر آ رہا ہے, ایک اونٹ کو لے کر آ رہا ہے, اسے قربان ہو جانا. کہا دیکھو اگر تم نے زندگی پر اس میں سواری کی ٹھیک ہے, جو بھی کیا, آج تم نے اسے مخصوص کر دیا کہ اس اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے, جیسے ہی تم نے مخصوص کیا اللہ کی راہ میں جانور کو قربان ہونا ہے, ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کل تک یہ جانور جو بھی تھا, لیکن آج اگر اس جانور کو دیکھ کر تمہیں یاد آئے گا کہ ہاں پروردگار کی خاطر اس جانور کو قربان ہونا ہے, یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. پروردگار کی موجودات, پروردگار کی مخلوقات, انسان کو بھی بنایا, جانور کو بھی پیدا کیا, نباتات کو بھی بنایا, جمادات کو بھی بنایا. پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو شاعر اللہ, اللہ کی نشانی جو دل کے ذریعے خدا تک پہنچنے والے ہو. ضروری نہیں کہ انسان ہو, جانور بھی شاعر اللہ میں بن سکتا ہے. ارے جانور تو پھر بھی زندہ ہے, پھر بھی زی روح ہے. پہاڑ چوٹی جو بے جان چیز ہے جو مٹی ہے, یہ بھی شاعر اللہ میں سے بن سکتی ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ آیا پروردگار کے ساتھ اس کا لنک ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر لنک ڈیولپ ہو جائے تو یاد رکھنا یہ بھی شاعر اللہ میں سے, وہ بھی شاعر اللہ میں سے. پوری لسٹ نہیں بتا رہا ہوں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو بس اگر اس دور کے انسان کو اس مٹی کے ٹیلے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو وہ شاعر اللہ میں سے بن جائے. اگر اس اونٹنی کو دیکھ کر پروردگار سے لنک کریٹ ہو جائے تو وہ شاعر اللہ میں سے بن جائے. اس کا احترام دلوں کے تقوی کی علامت بن جائے. تو کیسے ممکن ہے آج کے مومن کو مولا حسین کے گھوڑے کی شبیہ دیکھ کر پروردگار یاد آ جائے تو شاعر اللہ میں سے نہ بنے. آج مولا حسین کا تابوت دیکھ کر اگر حسین بن علی کی شہادت یاد آ جائے, حسین بن علی کی شہادت سے پروردگار یاد آ جائے کہ اس خدا کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, تو وہ کیسے شاعر اللہ نہیں بن سکتا؟ کون سا شیعہ ہے جو سرکار سید الشہداء کے ذوالجناح کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں, ہم مولا حسین کے ذوالجناح کی عبادت نہیں کرتے, اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. کون سا شیعہ ہے جو مولا حسین کے شبیہ تابوت کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں, عبادت نہیں کرتے, اس کا احترام کرتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم حسین کے تابوت کی شبیہ کو دیکھتے ہمیں یاد آتا ہے یہ اس حسین کے تابوت کی شبیہ ہے جس کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر پڑا تھا. اور توحید کی خاطر حسین کی قربانی کتنی عظیم قربانی ہے.
خدا کی قسم اگر وجود پروردگار کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مولا حسین کے پاس کربلا برپا کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ کربلا کے میدان میں حسین کا آنا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہاں پروردگار ہے جو دیکھ رہا ہے۔ اور شاید یہی راز ہے عزیزان گرامی جو توحید پروردگار کو بچانے کے لیے حسین کی قربانی کی آخری حد ہے۔ میں اسی کا تذکرہ دو جملے مسائل میں کرتا ہوں۔ آخری حد عباس کو قربان کر دینا سمجھ میں آتا ہے، اپنے 18 سال کے کڑیل جوان کو قربان کر دینا سمجھ میں آتا ہے، 13 سال کے قاسم کو قربان کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن حائل قربانی حسین کی حد 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دینا۔ اور حسین کو اتنا ناز ہے اپنی اس قربانی پر، اتنا ناز ہے اپنی اس قربانی پر، یہ واحد قربانی ہے جس کو امام حسین نے باقاعدہ رجسٹر کروایا۔ اصغر کے جنازے کو لے کر واپس آئے، خیمے کے دروازے پر پہنچے، 7 مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا، 7 مرتبہ میرا مولا پیچھے ہٹا۔ رب العزت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الہی رضن بقضائے و تسلیم، پالنے والے دیکھ حسین کے قدموں میں لرزش نہیں ہے، حسین کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ نہیں ہے، حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھ رہے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امتحان ہے صبر حسین ہے، یہ امتحان قربانی حسین ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے جب امتحان کی اس منزل سے میرا مولا گزر گیا اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا کر جب میرا مولا خیمے میں داخل ہوا ہے تو اب سامنے ماں بھی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب سامنے بیٹی یا بہن بھی کھڑی ہوئی ہے اصغر کی ماں نے ایک مرتبہ اصغر کو دیکھا، اصغر کی بہن نے ایک مرتبہ بابا کو آتے ہوئے دیکھا۔ سکینہ رو کر کہنے لگی بابا مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیار ہے، بابا مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیار ہے۔ کہنے لگی سکینہ تجھے کیسے پتا چلا اصغر مجھے زیادہ پیار ہے؟ رو کر کہنے لگی بابا اصغر کی پیاس یاد رہی، اصغر کو پانی پلانا ہے، سکینہ کی پیاس کا کوئی خیال نہ آیا آپ کو؟ اجرکم اللہ، سکینہ کی پیاس کا کوئی خیال نہ آیا، بس اتنا سننا تھا۔ میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، اب آگے دامن کو الٹا، اب سکینہ کی نظر تو نہ پڑی، لیکن جب آپ نے بے اختیار اصغر کو دیکھا، ارے گلا تیر سے چھیدا ہوا ہے، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو چکا ہے، بے اختیار زبان پر ایک جملہ آیا، اب اسلو کا یوں نہار، اے میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، یہ کون سا ظالم تھا جس نے میرے 6 مہینے کے بچے کو اس طرح سے 3 بھال کے تیر سے ذبح کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان ایمان و اسلام، دشمنان عزاداری اہل بیت معبود اگر قابل ہدایت نہیں ہے ان سب کو جہنم واصل فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین۔